میں ہوں مہیش کمار سندھ ڈیجیٹل کے پروگرام بات تو سنو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک کی سیاست کی۔ سیاست میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملک میں سردیوں کی تو موسم آ رہی ہے، مگر سیاست میں بہت گرمی آ رہی ہے۔ کل جو ہے وہ گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا ایک افتتاحی پہلا جو ایک جلسہ ہوا ہے، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ آج جو پھر کراچی میں پی ڈی ایم کا دوسرا جلسہ سندھ صوبے کے شہر گادی کے شہر کراچی میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، جس میں مریم نواز بھی شریک ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے اگلا ان کا جو ہے 25 اکتوبر کو کوٹہ میں ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے، اس کے بعد پشاور میں ہونے والا ہے، اس کے بعد لاہور میں پی ڈی ایم کا۔ اس 5-6 جلسوں میں ملک کی سیاست میں بہت بڑی گرمی پیدا ہو جائے گی۔ اس پہ تو میں نے اس سے پہلے ایک جو پروگرام کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ ملک میں جو سیاسی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، سیاسی ہلچل جو پیدا ہو رہی ہے، اس پہ میں ایک پروگرام کروں گا۔ ابھی اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں، وہ آگے چل کر میں اس پروگرام کو 2-3 دن میں کروں گا۔ آج میں آپ کو اس سینیریو میں بات بتانے والا ہوں کہ یہ ساری موومنٹ، یہ سارا جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی، اس کی جو بڑی پارٹی ہے وہ ہے نواز لیگ، اس کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 2021 کی مارچ میں سینیٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی سیاست میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ اس وجہ سے نواز لیگ ہر صورت میں کوشش کر رہی ہے کہ یہ اسمبلیاں، وہ سینیٹ 2021 کا انتخابات، آدھے سینیٹروں کا انتخابات نہیں کر سکے۔ اس کے سارے پس منظر میں نے آج پوری سینیٹ کی الیکشن کی پہ ایک کیلکولیشن نکالی ہے، وہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے، جو سیاسی تحریک چل رہی ہے، اس کی ایک وجہ 2021 میں ہونے والے سینیٹ کے انتخابات بھی ہیں۔ ناظرین، سینیٹ کا ایوان جو ملک کا سب سے بڑا ایوان ہے، وہ 104 ممبران پہ مشتمل ہے، جس میں ہر 3 سال کے بعد آدھے سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے 52 سینیٹر منتخب ہوتے ہیں۔ یہ سینیٹر صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی منتخب کرتی ہیں۔ ابھی مارچ 2021 میں آدھے سینیٹر 52 سینیٹر ریٹائر ہوں گے اور 52 سینیٹر نئے منتخب ہونے ہیں، اور یہی اسمبلیاں، چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی ان سینیٹروں کو منتخب کریں گی۔ 2018 میں جو سینیٹر منتخب ہوئے تھے وہ 2024 تک چلیں گے۔ 2015 میں جو 52 سینیٹر منتخب ہوئے تھے وہ 2021 مارچ میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس سے وہ جو پہلے والے سینیٹر تھے، پرانی اسمبلیوں نے چنے تھے، اس کی وجہ سے جو کیلکولیشن اب بننے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب اس وقت جو سینیٹ ہے اس میں اپوزیشن کے پارٹیوں کی اکثریت ہے۔ اس وقت 104 کے ایوان میں 62 ممبران اپوزیشن اور اس کے اتحادی جماعتوں کے ہیں، جبکہ 40 سے کم جو ممبران ہیں وہ حکمران جماعت تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جماعتوں کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا سینیٹ میں اس وقت پوزیشن جو ہے اپوزیشن جماعتوں کی زیادہ ہے۔ قانون سازی میں حکومت کو جو بھی قانون سازی کرنی ہوتی ہے اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں، مگر اس وقت جب جو پوزیشن ہے اپوزیشن کی سینیٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود جب قانون سازی ہوتی ہے، اس وقت حکمران دھر کو پتہ نہیں کہاں سے ووٹ مل جاتے ہیں اور قانون پاس ہو جاتا ہے۔ ایک آدھا مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت کو سینیٹ میں جو ہے شکست کھانی پڑی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بھی چلوں کہ سینیٹ کے چیئرمین کا جب الیکشن ہوا تو ظاہری طور پہ اپوزیشن کی اکثریت ہوتے ہوئے ہی گورنمنٹ کے اتحادی جو ہے نا وہ چیئرمین بن گیا تھا۔ وہ کس وقت سے وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا سینیٹ کا چیئرمین ہوا تھا، اس نے شکست صادق سنجرانی اب بھی سینیٹ کا چیئرمین ہے جو حکمران دھر کا اتحادی ہے۔
اس کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ اس نے میر حاصل خان بزنجو کو، جس کا نیشنل پارٹی کا سے تعلق تھا، وہ بلوچستان سے سینیٹر تھے، وہ نواز شریف کا اتحادی تھا، وہ نواز لیگ کی حکومت میں 2.5 سال جو ہے نا اس پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھی مالک بلوچ رہا۔ اس کو سینیٹ ظاہری طور تو اس کو بالکل اکثریت حاصل تھی۔ وہ جب وہ ایوان سینیٹ کا اجلاس ہوا تھا تو 64 ممبروں نے ہاتھ کھڑکے کر حاصل بزنجو کے حق میں ووٹ دیا تھا، مگر جب رائے شماری ہوئی تو حاصل بزنجو شکست کھا گئے۔ 16 ممبر سے 10 سے زیادہ سینیٹروں نے میر حاصل خان بزنجو کو ووٹ نہیں دیا تھا، جن کا تعلق اپوزیشن سے تھا۔ وہ سینیٹر کون تھے؟ وہ کن کا تعلق نواز شریف سے تھا، نواز لیگ سے تھا، کن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، وہ ابھی تک وہی۔ کسی پارٹی نے اپنے ان سینیٹروں کو کوئی سزا نہیں دی۔ مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینیٹ میں کچھ قوتوں کے ممبران کچھ پارٹیوں میں ہیں جو وقت آنے پر اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں۔ 2021 میں جو سینیٹ کے 52 ارکان کا انتخاب ہونا ہے، جو اس سے پہلے 52 ارکان ریٹائر ہوں گے، ان نئے انتخابات میں ایک بڑی سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے، کیونکہ اگر یہ اسمبلیاں، یہ چاروں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی یہ انتخابات کرتے ہیں تو سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا۔ اپوزیشن کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو حکومت کی کہ کم تعداد میں جو سینیٹر ہیں، جو قانون سازی میں ان کو بڑی مشکلات آتی ہے، تو کچھ قوتوں کو سامنے آنے پڑتا ہے۔ تو اس نئے انتخابات میں تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 56 تک ہو جائے گی۔ 4 کے تعداد میں اگر جس پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی تعداد 56 ہو جائے تو ظاہر ضرور تو وہ بالکل اکثریت میں ہو جائیں گے۔ وہ قانون سازی کرنے میں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس سے ان سینیٹ کے انتخابات میں جو 2021 میں ہونے والے ہیں، اس کی وجہ سے یہ گرمی، اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے، نواز لیگ کو ہر صورت میں یہ اسمبلیاں سینیٹ کے الیکشن سے پہلے تحلیل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نواز شریف کی سیاسی پوزیشن بہت کمزور ہونے والی ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت سینیٹ کے ایوان میں نواز لیگ کے 30 ممبران ہیں، جو اس میں سے 17 ممبران ریٹائر ہونے والے ہیں۔ 17 میں سے 11 وہ سینیٹر ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے۔ 30 میں سے 17 ریٹائر ہوئے تو باقی نواز لیگ کے پاس 13 سینیٹر بچیں گے، اور یہ اسمبلیاں اگر نئے سینیٹر کا انتخابات کریں گے تو نواز لیگ کے پنجاب سے زیادہ سے زیادہ 5 سینیٹر آنے کی امید ہے، کہ اس کا مطلب ہوا سینیٹ میں ان کی تعداد 13 سے 18، بس 30 سے کم ہو کر 18 ہو جائے گی۔ اس لیے بلوچستان سے نواز لیگ کا کوئی سینیٹر منتخب نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا سے کوئی بھی سینیٹر نواز لیگ کا نہیں آئے گا۔ سندھ سے تو آپ کو صورتحال ہے، نواز لیگ کا کوئی ایک ممبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ نواز شریف کی نواز لیگ کو سینیٹ الیکشن میں اگر یہ اسمبلیاں کرتی ہیں تو بڑا نقصان ہوگا۔ جو سینیٹر نواز لیگ کے بڑے بڑے نام ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کا نام آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے نام اگر سینیٹ سے ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد وہ اگر سینیٹ میں نہیں پہنچے تو سینیٹ میں نواز لیگ کی پوزیشن جو ان کا نیریٹو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک نام ہے، مشاہد اللہ خان ریٹائر ہونے والے ہیں، پرویز رشید ریٹائر ہونے والے ہیں، رائلہ منگسی ریٹائر ہونے والی ہے، رانا تنویر ریٹائر ہونے والا ہے، راجہ ظفر الحق ریٹائر ہونے والے ہیں، پروفیسر ساجد میر ریٹائر ہونے والے ہیں، جنرل عبدالقیوم ریٹائر ہونے والے ہیں، راجہ ظفر الحق ریٹائر ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے نام نواز لیگ کے سینیٹر جو رکھنے والی شہرت رکھنے والے سیاستدان ریٹائر ہوں گے۔ یہ اگلے
अगर नवाज लीग को 5 सेनेटर पंजाब से चुनने हैं, इनमें कौन लोग आ सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर सियासी तौर पे नवाज शरीफ को नुकसान होगा। इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट में 19 अरकान हैं। 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 सेनेटर रिटायर होने वाले हैं। वो भी बड़े 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 नाम हैं। वो ज़्यादातर जो सेनेटर रिटायर होने वाले हैं सिंध सूबे से गए हुए हैं। रहमान मलिक रिटायर होने वाला है, इस्लामुद्दीन शेख रिटायर होने वाला है, और उसके साथ जो सेनेटर रिटायर होने वाले हैं, फारूक नाइक रिटायर होने वाला है, ससुई पलियो जो रिटायर होने वाली हैं, ज्ञानचंद रिटायर होने वाले हैं। उसके साथ सेनेट का वाइस चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी का सलीम मांडेवाला रिटायर होगा। मगर पीपल्स पार्टी को एक एडवांटेज है, ये सूबाई असेंबली नए सेनेटर का जब इंतखाबात करेगी तो सिंध से ज़्यादातर सेनेटर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी। और इसके अगर 19 में से 12 रिटायर होंगे, 7 बचे, तो 9-10 सेनेटर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिर मुंतखब होने जाएंगे। पीपल्स पार्टी एक आधा सेनेटर अगर और किसी सूबे से ले जाएगी तो वो उसकी तादाद कंप्लीट हो सकती है। इसी तरह जेवाई के 2 सेनेटर हैं। मौलाना फजल रहमान का भाई है, वो सेनेटर है, वो रिटायर होने वाला है। गफूर हैदरी साहब रिटायर होने वाले हैं, वो भी हो सकता है दोबारा आ जाएं। जमा इस्लामी के जो है मौलाना सिराज अलक रिटायर होने वाले सेनेटरों में उसका नाम है। नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर हैं, दोनों सेनेटर रिटायर हो जाएंगे। पख्तून इसका अचकज़ई की पार्टी के जो सेनेटर हैं वो भी रिटायर होने वालों में हैं। वो नए इंतखाबात में इनके वो इतनी तादाद में नहीं आ सकते। अगर नहीं आएंगे ये असम्बलियाँ हुई, अगर नई असम्बलियों में नए इंतखाबात हुए, नई असम्बलियाँ आ गई, उससे सिनेरियो क्या बनेगा, उससे नवाज शरीफ को फ़ायदा हो सकता है और तंजीमों को फ़ायदा हो सकता है, उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। इसलिए पूरी अपोजिशन इस नुक्ते पे इकट्ठी है कि भाई नए इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कुछ जमायतों का ये है कि भाई हाउस में तब्दीली की जाए। आज सुनने में भी ये आया है कि कोई जो कल की नवाज शरीफ की तकरीर है उससे आप अंदाज़ा लगाएं तो ये मामूली तकरीर नहीं है, तो वो इसमें एक बड़ी विकेट पे खेल रहे हैं। वो विकेट पे खेलने का जो टाइम है वो अभी है। अगर वो इस वक्त इस विकेट पे नहीं खेलते तो वो नुकसान में चले जाएंगे। उसने रिस्क लिया है। बड़ी बात तो ये है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान में है। वो नवाज शरीफ के नैरेटिव को लेके आगे चल रही हैं। ये भी सुनने में आ रहा है, काफ़ी दोस्तों ने ये इस्लामाबाद से खबर दी है कि किसी जगह इस्टेब्लिशमेंट और नवाज लीग के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। वो हुए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के थ्रू कई मुज़ाकरात हुए हैं, मगर बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो नवाज शरीफ ने तकरीर कर डाली। इस तकरीर का सारे सूरत-हाल में सूरत पाकिस्तान के सियासी सूरत-हाल बनेगी। ये जो PDM के जलसे हैं ये सारे अगर मैच्योरिटी में चले गए, लाहौर के जलसे तक, नवंबर में जो लाहौर में आखिरी जलसा है, कोटा पेशावर के जलसे के बाद लाहौर में जो जलसा होगा वहाँ तक यहाँ मुल्क में सर्दी होगी, मगर सियासत में गर्मी पैदा हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मैं प्रोग्राम 2-3 दिन में एक ऐसा प्रोग्राम करूँगा और आपको सारी मालूमात बताऊँगा कि पसे पर्दा नवाज शरीफ को इस नैरेटिव पे जाने के लिए किन कुव्वतों की, अवाम की या पसे पर्दा किन और कुव्वतों की कोई हिमायत हासिल है या कोई इशारा हासिल है, तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तो होने वाला है। और ये होने वाले यही 2-4 महीने हैं। इसमें पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली आने की तौक़ है। अभी ये देखते हैं कि 2021 के सेनेट के इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पे हो सकते हैं, नहीं होते हैं। ये सारा सब पता चलेगा कि PDM के जलसे अपनी कितनी गर्मी पैदा करते हैं।
یہ تو آج کے حوالے سے میں نے سینیٹ کے حوالے سے آپ کو ساری صورتحال کا سے آگاہ کیا۔ یہ سارے اور پروگرام دیکھنے کے لیے ضرور ہمارے چینل سندھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، جیسے ہم سمجھ سکیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔